السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. وقال تعالى في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. ایک اس کی زندگی کا انفرادی پہلو ہے اور ایک اس کی زندگی کا خاندانی پہلو ہے. ایک اس کی زندگی کا معاشرتی پہلو ہے، یعنی لوگوں سے ملنا جلنا، کاروبار کرنا، دوستانہ تعلقات وغیرہ وغیرہ، باہر گھر سے باہر جو انسان کے معاملات ہوتے ہیں اس کو معاشرتی پہلو کہتے ہیں. اور ایک اس کی زندگی کا سیاسی پہلو ہے. شریعت اسلامیہ نے ہر پہلو میں چند اصول اور قواعد رکھے ہیں کہ انسان اپنی انفرادی زندگی میں، تنہا زندگی میں جب وہ تنہا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا اصول و قواعد ہیں. جب وہ ایک خاندان میں ہے، خاندان کا فرد ہے، تو پھر جو ہے نا اسے کیا اصول و ضوابط اس کے ہیں. پھر وہ معاشرے کا ایک فرد ہے تو پھر اس کی کیا اصول و ضوابط کو اپنانا چاہیے. اور پھر وہ ایک سیاسی میدان کا ایک شہسوار ہے تو پھر اسے کن اصول و ضوابط کو جو ہے نا پیش نظر رکھنا چاہیے. تو یہ جو اصول و ضوابط ہر پہلو میں، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں جو اصول و ضوابط ہیں وہ اس کو نظام کہلاتا ہے. یعنی اگر انسان کی اپنی انفرادی زندگی کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کو انفرادی نظام حیات کہا جاتا ہے، اور خاندانی جو اصول و ضوابط ہیں اس کو عائلی جو ہے نا نظام حیات کہا جاتا ہے. اور تربیت کے، اولاد کی تربیت کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کو تربیتی نظام کہا جاتا ہے. معاشرے میں انسان لوگوں سے جو میل جول کرتا ہے، کاروبار وغیرہ کرتا ہے، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کو جو ہے نا معاشرتی نظام کہا جاتا ہے. اور سیاسی میدان میں جب انسان تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو اس کے جو اصول و قواعد ہیں اس کو سیاسی نظام کہا جاتا ہے. لیکن ان تمام نظاموں کی بنیاد جو ہے نظام تربیت پر ہے. نظام تربیت پر ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی کی صحیح تربیت ہو تو وہ خاندان کے لیے بھی اچھا ہوگا، معاشرے کے لیے بھی اچھا ہوگا، قوم کے لیے بھی اچھا ہوگا، ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. اگر اس کی صحیح تربیت اولاد کی نہ ہو تو پھر ہر ایک کے لیے وہ درد سر بن جائے گا، خود کے لیے بھی نقصان دہ ثابت جو ہے نا وہ ہوگا. لیکن اولاد ہوگی کب؟ یہ اولاد تمام نظاموں کا تربیتی، تمام نظاموں کا جو تعلق ہے اس کی بنیاد اولاد کی تربیت کے نظام پر ہے. اور اولاد کی تربیت کا نظام اپنے وجود میں جو ہے نا یہ نکاح پر کیا ہے منحصر ہے. اگر نکاح ہی نہ ہو تو پھر جو ہے نا اولاد نہیں ہوگی، تو پھر اولاد نہیں ہوگی تو پھر تربیت کی بات کہاں سے آئے گی. تو لہذا سب سے نکاح، تو نکاح جب جو ہے نا اس کے بھی اصول و قواعد ہیں. شوہر اور بیوی کی زندگی کے بھی جو ہے نا گزارنے کے بھی کچھ اصول و قواعد ہیں. جب تک ایک مرد اور ایک عورت اکیلے رہتے ہیں تو ان کے اپنے انفرادی حقوق ہیں، وہ ان کے اپنی انفرادی ذمہ داریاں ہیں، بیٹا ہونے کی حیثیت سے، بھائی ہونے کی حیثیت سے، دوست ہونے کی حیثیت سے. لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو ایک نیا رشتہ جو ہے نا جڑ جاتا ہے، اور نکاح ایک خاندان کی بنیاد ہوتی ہے. کیونکہ نکاح کے ذریعے سے پھر اولاد ہوئی، اولاد کی پھر نکاح ہوئے، پھر بیٹے بیٹیاں پوترے رواسیاں، ایک خاندان کیا ہوتا ہے بن جاتا ہے. تو نکاح جو ہے یہ صرف ایک سنت نہیں ہے بلکہ جو ہے نا ایک خاندان کی بنیاد نکاح ہے. تو لہذا جب یہ خاندان کی بنیاد نکاح ہے تو اس کو کس انداز میں زندگی گزارنا چاہیے کہ خاندان بہتر ہو، اور جو ہے نا ازدواجی زندگی بہتر ہو، پھر خاندان آگے بہتر ہو. تو ازدواجی زندگی کے لیے شریعت اسلامیہ نے
شوہر بیوی پر جو ہے نا شوہر کے کچھ حقوق رکھے ہیں، یعنی بیوی پر کچھ ذمہ داریاں ہیں جو شوہر کے متعلق ہیں، جو شوہر کے متعلق ہیں، اور شوہر پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو بیوی سے متعلق ہیں۔ اگر جب تک یہ دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو دنیا اور جو ہے نا زندگی جنت بن جائے گی۔ اگر یہ ذمہ داریوں کو نہ سمجھیں گے اور اس کو پسے پشت ڈال دیں گے تو پھر جو ہے نا زندگی بھی جہنم بن جائے گی، پھر آخرت کا حساب تو باقی ہی ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، تو آج میں نے جو سب سے جو ہے نا بنیادی بات شوہر اور بیوی کی زندگی کی بہتری، سب سے بنیادی بات یہ ہے، اس میں سب سے بنیادی حیثیت جو چیز رکھتی ہے جس کو قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے تمہیں سے تمہارے جوڑے بنائے تھے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، کہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں اللہ نے بنایا، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بیویاں بنائی، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم ان سے کیا کر سکو؟ سکون حاصل کر سکو۔ اور آگے بیان فرمایا وہ سکون حاصل کرنا ہے اور سکون باقی رکھنا ہے، تو سب سے پہلا یہ ہے کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ تمہارے درمیان محبت اور رحمت اور ہمدردی کو کیا کیا؟ اللہ نے رکھا۔ تو جب تک میاں بیوی میں ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا جذبہ رہے گا تو پھر وہ رشتہ بنتا رہے گا، اور پھر نہیں یہ ہمدردی ختم ہو گئی تو پھر رشتہ ختم۔ تو پھر یہ بنیادی اصول ہے اس دواجی زندگی، شادی شدہ زندگی کی بہتری کا۔ پھر اس کے بعد دوسرے حقوق بھی شریعت نے بیان فرمائی جس میں جو ہے نا انسان کی زندگی، شادی شدہ زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ تو آج آئیے سب سے پہلے جو ہے میں بیوی پر شوہر کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ بیوی پر جو ذمہ داریاں شوہر کے حوالے سے ہیں، کہ بیوی پر شوہر کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ جہاں تک قرآن خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو ہے نا عورتوں کے اور مرد کے دونوں کے حقوق کیا ہے؟ معلوم ہے برابر ہے، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں پر عورتوں کو درجے میں بلندی حاصل ہے، مرتبے کے لحاظ سے کیا ہے بلندی جو ہے نا حاصل ہے۔ تو مرد کا مرتبہ عورت سے بڑا ہے، اور جو ہے نا لیکن حقوق کی جہاں تک معاملے آئی تو اس کے بھی حقوق اس پر ہے، اس کے بھی حقوق جو ہے نا اس پر ہے۔ حقوق کے معاملے میں دونوں برابر ہے، لیکن مرد کا جو ہے نا درجے کے اعتبار سے مرد کیا ہے؟ عورت سے بڑا ہوا ہے۔ تو جب درجے سے بڑا ہوا ہے تو اس کے درجے کا لحاظ رکھنا، اس کے لیے اس کا شوہر کا احترام کرنا اور اس کی عزت کرنا اور اس کی تعظیم کرنا، یہ بیوی کے لیے جو ہے نا یہ بیوی کا کیا ہے معلوم پہلا حق ہے۔ چنانچہ سرکار نے اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کو شوہر کا کتنا عزت کرنا چاہیے، کتنا احترام جو ہے نا کرنا چاہیے۔ کیا ہے وہ احترام جو ہے نا؟ وہ یہ ہے کہ ایک ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تھے، وہ ملک شام سے تشریف لائے، تو لاتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سجدہ کیا انہوں نے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ تو جو ہے نا عبداللہ بن ابو اوفا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ملک شام میں دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ عیسائیوں کو، پادریوں کو، علماء کو، بڑے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں تعظیم کی خاطر، ازراہ تعظیم۔ تو میں نے بھی اس انداز میں آپ کا جو ہے آپ کی تعظیم کے لیے آپ کا میں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انسان کو، دوسرے انسان کو سجدہ کرے، یہ میری امت کا قانون ہے کہ سابقہ امتوں میں تعظیم کے طور پر بڑوں کو سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن میری امت میں تعظیم کے لیے سجدہ کرنا بھی کیا ہے؟ کسی کو حرام ہے۔ ہاں اگر میری امت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے سجدے کا حق کس کو ہوتا؟ شوہر کو ہوتا، اور سب سے سجدہ کرنے کا حق کسے ہوتا؟ وہ بیوی کو ہوتا۔ تو لہذا اس سے یہ بات اشارہ ہے اس حدیث میں اس بات کی طرف کہ بیوی کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ شوہر کی عزت کرے، شوہر کا جو ہے نا احترام کرے، شوہر اپنے دل میں شوہر کا مقام رکھے، کیونکہ بیوی کے دل میں شوہر کا اگر مقام نہیں رہے گا تو پھر شوہر کی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو شوہر کی حیثیت بیوی کے گھر میں، بیوی کے نظر میں سوائے ایک پوچھے کے، ایک جو ہے نا کالی کے کپڑے کے اور کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ زندگی میں وہ جو محبت باقی رہنا ہے وہ باقی جو ہے نہیں رہتی، نظر میں عزت نہیں رہے گی، مقام نہیں رہے گی، تو جو ہے نا وہ مقام نہیں رہا تو پھر وہ شوہر کا احترام بھی نہیں رہا تو پھر وہ جو ہے نا احترام اور عظمت نہیں رہے گی، تو پھر وہ جو ہے نا شوہر کا مقام نہیں رہے گا، تو پھر وہ نبھاؤ کیا ہو جائے گا؟ مشکل
ہو جائے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بیوی کے دل میں اپنی عزت پیدا کرنے کے لیے کیا کریں، دادا گیری کریں یا ڈکٹرشپ کریں یا اس کو ڈرائیں دھمکائیں فلاں کریں غصہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ غصہ اخلاق سے پیدا کیا، احترام اور مقام اخلاق سے پیدا کیا جا سکتا ہے، جو ہے نا غصے سے اور ظلم سے یا جو ہے نا زبردستی سے آپ سر کو جھکا سکتے ہیں لیکن دل کو نہیں جھکا سکتے۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی کیا کرے، شوہر کی عزت کرے، احترام کرے اور اس کا مقام اپنے دل میں رکھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ محبت میں مخلص ہو۔ بیوی اپنی شوہر کے ساتھ محبت میں مخلص ہو، یعنی وہ صرف اپنے شوہر سے ہی محبت کرے اور محبت میں مخلص ہو۔ مخلص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی غرض کے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ مخلص ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ صرف جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا اور مقصود ہے، تو یہ آپ کیا ہے، اپنی نماز میں مخلص ہے۔ یا خیرات کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، مقصود لوگوں کی تعریف واہ ریاکاری شہرت نہیں ہے بلکہ اللہ راضی ہو جائے، تو یہ کیا ہے معلوم، آپ اپنے عمل میں مخلص کہلاتے ہیں۔ تو لہذا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ محبت میں مخلص ہو۔ محبت میں مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر سے وہ کسی غرض کی وجہ سے، اے ٹی ایم کارڈ کی وجہ سے یا کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے یا مال یا دولت یا کسی اور وجہ سے کیا کرے، اس سے محبت نہیں کرے، بلکہ کیا کرے، یہ میرا شوہر ہے، بحیثیت شوہر ہونے سے کیا کرے، اس سے محبت کرے۔ اللہ نے اسے مجھے اپنا شریک حیات بنایا ہے اور اللہ نے اسے میری زندگی کا ایک حصہ بنایا ہے، لہذا یہ میرا شوہر ہے، اس حساب سے کیا کرے، وہ شوہر سے محبت کرے، کسی غرض کی وجہ سے نہیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ بیوی شوہر سے مالداری کی بنیاد پر اس وجہ سے جو ہے نا شوہر سے کیا کرتی ہے، محبت کرتی ہے کہ شوہر جو ہے نا اسے ماہانہ خرچ کے لیے پیسے دیتا ہے، جہاں چاہے جب چاہے ماں باپ کے گھر کو جانے دیتا ہے، جب چاہے جو ہے نا جو فرمائش کرے پوری کرتا ہے، بہرحال اس وجہ سے شوہر کیا کر رہی، میرے شوہر بہت اچھے بلکہ محبت کر رہی ہے، تو جب یہ چیزیں ہٹ جاتی ہے تو پھر محبت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ شوہر کی ذات سے بحیثیت شوہر کیا کرے، والا محبت کرے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت میں مخلص رہے اور اسی کو اپنی عقیدت اور محبت کا کیا کرے، مرکز سمجھے۔ تو جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ عقیدت اور محبت کا مرکز سمجھ لیتی ہے اپنے شوہر کو اور اپنے شوہر کے ساتھ محبت میں مخلص ہوتی ہے، تو وہ بیوی کی علامت ہوتی ہے کہ کبھی کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی اور کسی غیر مرد کے سامنے آنا پسند نہیں کرتی اور اپنے حسن و جمال کو یا اپنی کسی بھی خوبی کو غیر کے سامنے ظاہر کرنا جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتی، اور غیر کا تصور اس کے پاس کیا ہوتا ہے، وہاں نہیں ہوتا۔ یہ اس کی محبت اور محبت میں مخلص ہونے کی کیا ہے معلوم ہے، یہ علامت ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت میں مخلص ہو، یعنی بحیثیت شوہر کیا کرے، وہ جو ہے نا وہ اپنے شوہر سے محبت کرے، اسی کسی مال کی وجہ سے یا کسی داد و دہش کی وجہ سے، کسی اور حیثیت سے، کسی اور وجہ سے کیا کرے، اس سے کسی غرض، یعنی اس کی محبت تحت الغرض نہ ہو، کسی غرض کے تحت، کسی غرض کے پیش نظر جو ہے نا نہ ہو۔ یہ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کیا ہے معلوم، محبت میں مخلص ہو۔ جو بیوی اپنے شوہر کی محبت میں مخلص ہوتی ہے وہ کبھی نظر اٹھا کر دوسری طرف نہیں دیکھتی، خواہ وہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد کی طرف جاتی ہے، نہ اس کا ذہن اور خیال کسی غیر مرد کی طرف کیا ہوتا ہے، جاتا ہے۔ چنانچہ جنتی عورتوں کی خصوصیت جو بتلائی گئی وہ یہ ہے کہ فیہن قاصرات الطرف، کہ اس جنت میں ایسی عورتیں حوریں یا ایسی عورتیں ہوں گی جنتیوں کے لیے جو اپنی نگاہیں اپنے شوہروں کے سامنے ہی پر ہی گاڑ دیں گی، اپنے شوہروں کے حد تک ہی رکھیں گی، کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر کیا کریں گی، نہیں دیکھیں گی۔ وہ اپنی محبت اور جو ہے نا عقیدت اور اپنی جو ہے نا کا جو ہے وہ مرکز کیا کریں گی، اپنے شوہر کو ہی بنائیں گی، سب کچھ اپنے شوہر کو سمجھے گی محبت کے معاملے میں۔ تو یہ ہے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی محبت میں مخلص ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت بعلہا، کہ وہ کیا کرے، حسنت فرجہ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، بے پردگی نہ کرے اور جو ہے نا بے حیائی کا مظاہرہ نہ کرے، اور جو ہے بے پردگی کا بازار میں بے پردہ ہو کر کیا کرے معلوم ہے، نہ نکلے، اور اپنے بناؤ سنگار کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے دوسروں کو دعوت نظارہ کیا کرے معلوم ہے، وہ نہ دے۔ تو جو ہے نا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ وہ اگر شوہر خاص طور پر جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو اس وقت کیا کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور ایسے آدمی کو گھر میں آنے نہ دے جس کے آنے کو شوہر پسند
نہیں کرتا شوہر کی غیر موجودگی میں. ایسے آدمی کو گھر میں آنے نہ دے جس کے آنے کو شوہر کیا کرتا ہے پسند جو ہے نا نہیں کرتا. تو لہذا وہ کیا کرے بیوی کا کرے عزت آبرو کی حفاظت کرے. اور شوہر کی غیر موجودگی میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ شوہر گھر میں نہیں ہوتا, کوئی آ جاتے ہیں دوست احباب وغیرہ کوئی بھی آ جاتے ہیں تو اگر شوہر کی غیر موجودگی میں اگر کوئی آدمی آ جائے تو بیوی کیا کرے پردے میں رہ کر اس سے زیادہ گفتگو نہ کرے, ضرورت کے درجے میں گفتگو کر کے واپس بھی جا دے, کیونکہ زیادہ گفتگو زیادہ طویل گفتگو بھی شیطانی وسوسہ پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسی طرح شوہر کی غیر موجودگی میں اگر کوئی آدمی آ جائے تو وہ کیا کرے معلوم پردے میں رہ کر اس کو کیا کر دے دو چار الفاظ یہ کرتے ہوئے, اور گفتگو میں بھی کوئی کیا ہے لچک نہیں ہونی چاہیے, سادگی ہونی چاہیے. ایک جو ہے نا سادگی کے انداز میں یہ گفتگو کے طرز میں بھی کیا ہونا ہے, شریعت نے یہ کہا ہے کہ گفتگو مختصر کرے, اور مختصر گفتگو بھی ایسی کرے کہ اس سے سامنے والے کے دل میں کیا ہے معلوم کوئی غلط وسوسے پیدا جو ہے نہ ہو, بلکہ گفتگو کا انداز صاف اور ٹھیٹ اور دو ٹوک ہونا چاہیے. دو ٹوک کا مطلب جہالت نہیں ہے, ایک بات ذہن میں رکھے, تو جو ہے نا جہالت نہیں بلکہ جو ہے نا دو ٹوک انداز صاف انداز میں کیا ہے اس کو مختصر انداز میں گفتگو کر کے اسے واپس بھجا دے. ورنہ اگر آپ کی گفتگو بڑی اچھے انداز میں ہوگی یا گفتگو ناز و انداز کی ہوگی تو پھر جو ہے نا پھر سامنے والے کے دل میں غلط وسوسے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو وحسنت فرجہا, تو اپنی شرمگاہ کی کیا کرے معلوم ہے حفاظت کرے. پھر اس کے بعد کیا کرے اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے, یعنی شوہر جس بات کا حکم دے اس کو بجا لائے, بشرطے کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو. شوہر بول رہا نماز نہ کو پڑھو بولے تو یہ مطلب نہیں ہے, سمجھے. تو شوہر کی اطاعت کا مطلب جو ہے نا شوہر اگر مطابق شریعت کوئی حکم خلاف شریعت کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت ضروری جو ہے نا نہیں ہے, کیونکہ حدیث شریف میں صاف طور پر سرکار نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ جو ہے نا کسی بھی مخلوق کی اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت اور پیروی اور اتباع درست نہیں ہے. اگر ماں باپ بھی خلاف شریعت حکم دیتے ہیں تو وہ ان کی اطاعت ضروری جو ہے نا نہیں ہے, خواہ وہ بیوی ہو شوہر ہو کوئی بھی ہو, ماں باپ بھی ہو کوئی بھی ہو, اگر شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں تو جو ہے نا وہ اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہر رشتے سے اعلیٰ اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ہے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے, تو وہ کیا کرے اپنے شوہر کی اطاعت کرے, شوہر جس بات کا حکم دے وہ کرے, اور شوہر جو چاہتا ہے وہ انجام دے. نہیں اگر کوئی شوہر کوئی ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے یا ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے جو ضرورت کے حساب سے مصلحت کے حساب سے نقصان دہ ہو شوہر کے لیے یا گھر کی زندگی کے لیے یا کسی بچوں کے لیے کوئی فیصلہ غلط کر رہا ہے شوہر, تو بیوی جو ہے نا محبت سے اور پیار سے ایک سنجیدگی کے ساتھ شوہر کے مزاج کو اور اس کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو کیا کرے معلوم ہے ایک اچھا مشورہ دینے کی کیا کرے معلوم کوشش کرے, اس کو اس مشورے سے دور رہنے کی کوشش کرے. ایک بات یاد رکھیے, ہمیشہ بیوی کو یا شوہر کو ایک دوسرے کی نفسیات سے سمجھ کر اگر چلیں گے تو بھی بہت سے معاملات کیا ہو سکتے ہیں حل ہو سکتے ہیں. اگر بیوی کو معلوم ہے شوہر ذرا غصے والا ہے لیکن اس بات کیسے موڈ میں سمجھتا کیسے موڈ میں انکار کر دیتا, ذرا موڈ کو دیکھ کے اگر بات کر لیے سمجھیے تو پھر جو ہے نا وہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہر ہمیشہ تلوار سے ہی کاٹنے جائیں گے آپ جو ہے نا دو ٹکڑے کرنے کی بات اگر کرنے جائیں گے تو وہ معاملات جو ہے نا درست نہیں ہوتے. تو لہذا شوہر اگر کسی کوئی غلط فیصلہ کرے یا اس کو کسی غلط بات کا حکم دے, یعنی شریعت کے حساب سے نہیں بلکہ دنیاوی مصلحت اور معاملات کے حساب سے, تو پھر ویسی صورت میں اگر وہ اس میں نقصان سمجھتی ہو یا خلاف مصلحت اس کو سمجھتی ہو تو ایک محبت بھرے انداز میں اچھے انداز میں سنجیدگی کے ساتھ جب صاحب جو ہے نا اچھے موڈ میں رہتے ہیں تو ویسے موڈ میں کیا کرے ان کو سمجھائے اور اس نقصان سے دور رکھنے کی کیا کرے کوشش کرے. چنانچہ ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے تعلق سے سرکار نے جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ جو عورت جو ہے نا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ تمام شوہر کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی ضروری ہے. زندگی کے معاملات میں, گھر کے معاملات میں, بچوں کی تربیت کے معاملات میں, بچوں کی پرورش کے معاملات میں اتنا منہمک ہو گئے کہ جو ہے نا اللہ رسول کو بھول گئے تو یہ بھی کامیاب زندگی نہیں ہے. کہ جو ہے نا حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا اذا صلت خمسہا وحسنت فرجہا واطاعت بعلہا دخلت الجنت من ای ابواب الجنت شاءت. دخلت الجنت من ای ابواب الجنت شاءت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو عورت اپنے 5 وقت کی نماز ادا کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور جو ہے نا اپنے شوہر کی جو ہے نا اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے. تو لہذا یہ جو ہے نا شوہر کے لیے میں کہنے کیا کہا, پہلے اس کا احترام, پھر محبت میں مخلص ہونا, پھر تیسرا کیا کرنا اس کی
جو ہے نا اطاعت کرنا، اس کی اطاعت کرنا۔ اور چوتھا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، شوہر جب تک اجازت نہ دے اس وقت تک گھر کے باہر نہ نکلے۔ گھر کے باہر نکلنا تو دور کی بات، شریعت نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزے بھی نہ رکھے، فرض روزے نہیں، نفل روزے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزے بھی کیا کرے، نہ رکھے۔ نفل روزہ رکھنے سے پہلے شوہر سے اجازت لے، اگر شوہر کہے کہ ٹھیک ہے رکھ لو تو رکھ لے، ورنہ اگر شوہر نہیں کہے نہیں ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ بیوی کیا کر دیں، نفل روزے کو ترک کر دیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نہ نکلے، اور گھر سے باہر اگر شوہر اجازت دے اور گھر سے باہر جانے کی اجازت دے تو پھر جو ہے نا وہ ایسے راستے کا انتخاب کرے جہاں ازدحام نہ ہو، جہاں اختلاط مرد و زن نہ ہوتا ہو، جہاں مردوں اور عورتوں کا میل ملاپ نہ ہوتا ہو، ایسا راستے کا اختیار کرے اور ایسے شاپنگ مال یا ایسے شاپنگ سنٹر کا کیا کرے، جو ہے نا وہ انتخاب کرے جہاں وہ کیا ہو سکتی ہو، مردوں سے ملے بغیر، اختلاط کے بغیر کیا کر سکتی ہو، اپنا کام لے کر کے آ سکتی ہو۔ تو لہذا ویسے تو عورتوں کا یہ ذمہ داریاں نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ کو جا کر سودا لائے یا جو ہے نا ترکاری لائے یا گھر کے کام کپڑے خرید کر لائے یا سب، وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کچھ نکلنا چاہ رہی ہے تو شوہر کے ساتھ جائے، شوہر کے ساتھ آ جائے۔ تو لہذا کوئی تو عزیزان محترم، یہ سب چیزیں سودا لانا، ترکاری لانا، یہ جو ہے نا دیگر چیزیں خرید کر لانا، یہ مردوں کا کام ہے، لیکن عورتیں آج اس کو ایک فخر سمجھ رہی ہے، مرد اس کو جو ہے نا ایک راحت سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ہم خود ہو کر اپنی عورت کو باہر بھیج رہے ہیں۔ تو لہذا عورت بغیر مرد کے اجازت کو نہ کہ گھر سے باہر نہ جائے، کوئی ضرورت جانے کی اجازت پڑی، ضرورت پڑی اور شوہر اجازت دے تو ایسے راستے کو جو ہے نا اختیار کرے جہاں بے پردگی نہ ہوتی ہو، یا ایسے مقام کو، دکان کو اختیار کرے جہاں پر کیا ہوتا ہے، اختلاط مرد و زن، مرد اور عورتوں کا میل ملاپ نہ ہوتا ہو۔ اس بات کا کیا کرے، عورت لحاظ رکھے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے نا جب باہر نکلے تو ایسا لباس یا ایسے جھنکار والے زیور یا ایسی خوشبو کا استعمال کر کے نہ نکلے جس سے کیا ہے معلوم ہے لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہو۔ آج ہمارے پاس عام طور پر دیکھیں گے ہماری خواتین یا لڑکیاں جو ہے نا ایسے برقعے پہن کر نکلتے ہیں جو بالکل یا تو تنگ ہوتے ہیں یا ایسے زرق برق ہوتے ہیں یا ایسے انداز کے ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھنے والا بھی کیا ہے اس کو دیکھتا ہے، یا ایسے جھنکار والے زیور جس سے آواز آتی ہو، دوسروں کو آواز سننے میں آتی ہو، یا یہ ایسا استعمال کرنا، یا خوشبو ایسی استعمال، پرفیوم استعمال کرنا کہ سب کی طرف کیا ہے، سب اس کی طرف پلٹ کر دیکھ رہے ہو، تو ایسی عورت کیا ہے معلوم خود زانیہ کہلاتی ہے شریعت کی حدیث کی زبان میں، اور پھر اس کو دیکھنے والی نگاہیں بھی زناکار نگاہیں کہلاتی ہیں۔ تو لہذا باہر جائے تو بھی ان باتوں کا لحاظ رکھے، کیونکہ شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت کی خوشبو کا رنگ گہرا ہو لیکن خوشبو کی مہک کم ہو۔ جیسے مہندی وغیرہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، رنگ گہرا ہوتا ہے لیکن خوشبو اتنی زیادہ اس میں نہیں ہوتی۔ آج کل کے مہندیوں میں تو الگ وہ ہے، کڑوی ہے کیونکہ وہ کیمیکل والی ہوتی ہے، لیکن دوسری مہندیوں میں اور دوسری بوٹیاں بھی استعمال ہوتی تھی، وہ اس میں خوشبو ہوا کرتی۔ تو عورت کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کا رنگ جو ہے نا گہرا ہونا چاہیے اور خوشبو مہک کم ہونی چاہیے۔ مرد کی خوشبو میں رنگ نہیں ہونا چاہیے، مہک زیادہ ہونا چاہیے، جیسے عطر وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں ہوتا ہے، شیطان اس کی طاق میں ہوتا ہے۔ تو عورت کو چاہیے، پہلے مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو ضرورت کے مطابق ہی گھر سے باہر جانے دے، پوری گھر کی ذمہ داری انہیں کیا کریں نہ دے، کیونکہ ان کو گھر کے پکوان، بچوں کی تربیت وہی بیاض زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے بنسبت مرد کے عورت کو کمزور بنایا ہے، تو لہذا اس وجہ سے کہ وہ اس وجہ سے اس کے حقوق بھی کیا کیے ہیں، گھر کے حد تک رکھے ہیں۔ اس کی پوری جو ہے نا سلطنت کیا ہے، گھر ہی ہے، اسی معاملات کو، بچوں کی تربیت، آپس جو ہے نا پکوان وغیرہ، وہ جو بھی معاملات ہیں بالکل معمولی مختصر معاملات رکھے ہیں اس کے لیے، تو وہ جو ہے نا وہ کرے، تو وہ اس انداز کو اپنائے۔ لیکن سابقہ ممالک میں جو ہے نا ایک انگریز رائٹر جو خاتون ہے، وہ جو دیگر ممالک میں، انگریزی ممالک میں، جو دیگر ترقی یافتہ ممالک میں عورتیں جو نوکری کرتی ہیں، جاب کو جاتی ہیں، لوگوں سے میل ملاپ کرتی ہیں، اس میں معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ایک انگریز رائٹر جو عورت ہے وہ لکھتی ہے کہ کاش کہ جو ہے نا عورت گھر میں نوکرانی بن کر رہتی تو بھی بہتر تھا باہر نکل کر ان معاملات کو انجام دینے سے۔ کاش اسلام نے جو عورت کے تعلق سے جو نظام رکھا ہے گھر میں رہنے کا، وہ آج ہماری قوم بھی اپنا لے تو پھر یہ بے حیائیاں معاشرے سے، یہ بدکاریاں اور زناکاریاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ عورت کا باہر نکلنا ہی فتنے سے خالی جو ہے نا نہیں ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے
بتانا یہ مقصود ہے کہ عزیزان محترم، تو آج دنیا وہی چاہ رہی ہے کہ عورتوں کے پردے کو ختم کر دیا جائے، اور جو ہے نا عورتوں کی حیا کو ختم کر دیا جائے، کبھی سول کوڈ کے یکساں سول کوڈ کی بنیاد پر، یا کبھی جو ہے نا یونیفارم کے حوالے سے مسلمان عورتوں کو بے حیا کر دیا جائے، بے پردہ کر دیا جائے، اور ان کا عزت و احترام جو حجاب کی شکل میں ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ جو ہے نا انگریزوں کا، یہودیوں کا قول ہے، ایک یہودی کا قول ہے کہ وہ کہتا ہے کسی بھی قوم کو بدلنا ہے، کسی بھی قوم کو زوال میں تک لے جانا ہے، اس قوم کو جو ہے نا برباد کرنا ہے، تو پہلے اس کی خوراک اور اس کا لباس بدل دو۔ لباس سے مراد یہ بھی ہے لائف اسٹائل، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ ہیئر اسٹائل بھی اس میں آتا، لباس بھی آتا، سب کچھ آتی، تو بہرحال اس کا لباس اور اس کا خوراک دونوں بدل دو۔ یہ دونوں اگر اس کے بدل جائیں گے، حرام خوراک اس کو دے دو گے اور لباس اس کو جو ہے نا اپنے مطابق دے دو گے، تو لہذا پھر وہ قوم کے برباد ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اور شوہر کی اجازت کے ساتھ بھی اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو ضرورت کے مطابق جائے اور پردے کا اہتمام اور لحاظ رکھے، اور شوہر کا جو مال ہے وہ مال میں اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں خرچ نہ کرے جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے۔ اچھے معاملات بھی، نیک کام بھی جو ہے نا شوہر کی اجازت کے بغیر وہ معاملات اجازت میں نہ کرے۔ تو جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے، جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ شوہر کیا ہے میرا یہ معاملہ کرنے سے برا نہیں سمجھتا، ناراض نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی ہوتا ہے گھر میں فقیر کبھی کبھی آتے ہیں، 1-2 روپے ہم کیا کرتے ہیں شوہر کی جیب میں سے نکال کر کیا کرتے ہیں دے دیتے ہیں، تو ایسا تو بہرحال وہ معاملات میں ایسے معاملات جس سے شوہر کے ناراض ہونے کا وہ ہے، تو شوہر کے مال میں کیا کرے معلوم کبھی بھی اس طرح کی تصرف اور اس طرح کا جو ہے نا خرچ نہ کرے جس سے شوہر کیا ہے ناراض ہوتا ہو، تو شوہر کے معاملے میں جو ہے نا یہ کرے۔ اور دوسری بات عزیزان محترم، جو بھی وہ خریداری کرنا چاہتی ہو، یا شوہر سے مطالبہ کرنا چاہتی ہو، یا شوہر سے کوئی بھی چیز مانگنا چاہتی ہو، تو لہذا اس کو شوہر کی جو ہے نا معاشی پوزیشن کے لحاظ سے وہ کیا کرے اپنی مانگ کرے، شوہر کی آمدنی اور اس کی تنخواہ کے لحاظ سے کیا کرے اپنا مطالبہ رکھے۔ شوہر کی جو ہے نا تنخواہ 10,000 ہے، عید کو 10,000 کی ساڑی کی فرمائش کر دیے، تو ایک ہی ساڑی میں پوری تنخواہ ختم، ایک ہی درخواست میں سب برخاست بولے، تو ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی تنخواہ اور آمدنی کے لحاظ سے کیا کرے اپنا مطالبہ کرے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتی ہے یہ آپسی محبت کا سبب بنتی ہے۔ یہ اگر جب بیوی کیا کرے، شوہر کو معلوم ہو گیا کہ بیوی جو ہے نا میری تنخواہ، میری زندگی کی حالات سب سے واقف رہتے ہوئے بھی مطالبہ کر رہی ہے، تو شوہر کے اندر کیا ہوتا ہے دل میں ایک غلط تاثر کیا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے کہ میری بیوی احساس مند نہیں ہے، میری تکلیف کا اسے احساس نہیں ہے، تو یہ چیز کیا ہوتی ہے محبت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، محبت میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو لہذا بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی شوہر کی سے کوئی بھی چیز کا مطالبہ کرے، کوئی بھی چیز کا جو ہے نا مانگ کرے، کوئی بھی چیز کی جو ہے نا چاہت کرے، تو وہ اس کی آمدنی اور اس کے جو ہے نا اس کا خیال رکھ کر، وہ جو ہے نا اس کا لحاظ رکھ کر کرے، اس کی مالی پوزیشن کے لحاظ سے، اس کی معیشت کے لحاظ سے، اس کے ذریعہ معاش کے لحاظ سے کیا کرے اس سے سوال کرے۔ اور جو ہے نا عورتوں بیوی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ شوہر کی شکر گزار رہے، ناشکری نہ کرے، کیونکہ عام طور پر تو جو ہے نا عورتوں کو میں ایک ناشکری کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کتنا بھی اچھا کر لو، کبھی کوئی فرق آ گیا سمجھو تم کیا کرے جی، کبھی کچھ نہیں کرے میرے ساتھ، تمہاری اماں کو اور بہنوں کچھ کرتے، میرے کو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ بات آتی ہے۔ تو عورتوں میں ناشکری کا جذبہ بہت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ عید کا موقع تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد کو بھی نماز کے لیے آیا کرتی تھی، عیدگاہ کو بھی آتی تھی نماز کے لیے، نصیحت تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں تعلیم کا ذریعہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اور پھر سرکار کے ہوتے ہوئے دوسروں سے تعلیم حاصل کرنا یہ تو جائز تو تھا، لیکن اور زیادہ ایک سعادت مندی کی بات تھی۔ تو سرکار کے زمانے میں جس عورتیں مسجد کو آتی تھی یا عیدگاہ کو آتی، عیدگاہ تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتی تھی، سرکار کی واضح و نصیحت سننے کے لیے جاتی تھی، اور مسجد کو جہاں تک آتی تھی وہ نماز کے لیے آتی تھی، وہ بھی تعلیم مقصود ہوتی تھی، وہ بھی کیا ہے معلوم ہے تربیت مقصود ہوتی تھی، لیکن بعد میں سرکار نے خود اپنی زندگی میں منع فرما دیا عورتوں کو نماز سے آنے سے۔ تو بہرحال بیوی جو ہے نا، تو سرکار ایک مرتبہ کا جو ہے نا واقعہ ہے کہ سرکار کیا کیے، عیدگاہ کو تشریف لے گئے، عورتیں ایک علیحدہ جگہ پر جو ہے نا جماعت کی شکل میں بیٹھی ہوئی تھی، عورتوں کا اجتماع تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا، کہ اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے اکثر جہنم میں عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔
تو اکثر میں جہنم میں عورتوں کو جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جہنم میں اکثر کیوں جاتی ہے؟ تو سرکار نے وجہ بتائی کہ تکفرن العشیر، تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو. پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر لو احسنت احداہن دہرن، اگر تو اس عورت کے ساتھ ایک زمانے تک بھی احسان کر لے تو اس کے بعد اگر تجھ میں کوئی بھی خرابی پالے تو وہ کہے گی ما وجدت فیک خیرا، کہ خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے اندر بھلائی دیکھی ہی نہیں. تو یہ ناشکری عورتوں کے مزاج میں زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں نہیں ہوتی، نہیں عورتوں میں بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت مردوں کے. تو لہذا ناشکری ہوتی ہے. تو لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرے، اور شوہر اسے جو بھی لا کر دے وہ شکر گزاری کرے، اس کی شکر گزاری. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اس کے جذبات اور احساسات کا کیا کرے، جو ہے نا لحاظ رکھے. تو لہذا شوہر کی ناشکری نہ کرے، یہ عورت کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے جب بھی شوہر جو ہے گھر میں آئے تو وہ عورت اچھی حالت میں اس کے سامنے آئے. تسرہ اذا نظر، کہ وہ عورت مرد آدمی کو خوش کر دے جب وہ آدمی اسے دیکھے. تو شوہر کبھی چھٹی کے دن گھر میں ہوتا ہے یا کبھی شوہر باہر سے آتا ہے، تو لہذا شوہر کے سامنے کیا کرے، وہ اچھی طرح بناؤ سنگار کر کے سامنے ظاہر جو ہے نا ہو. جب بالکل میلے کپڑے پہن کر یا بال بکھرے ہوئے یا حالت ایسی ایک دم چہرہ دیکھے تو ایسا دکھ رہا کہ جو ہے نا تلی ہوئی کڑھائی جو ہوتی ہے ویسا ہے. تو ان بیچارہ باہر کئیوں مصیبتیں، وہ کاروبار کا ٹینشن، کاروبار نہیں ہوا سو ٹینشن، قرضے والوں کا ٹینشن، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، آ کے دکان جو ہے دروازہ کھولتے ہی دیکھے تو یہاں پہ سامنے کڑھائی دکھیں گے تو اس کا تکلیف میں اضافہ ہوگا کم ہوگی. تو لہذا شوہر جب باہر سے تھکا ماندہ یا پریشانیوں سے گھر میں آئے تو بیوی کو چاہیے کہ اس انداز میں اپنے شوہر کے سامنے ظاہر ہو کہ وہ کیا کرے، اسے دیکھ کر خوش ہو. باہر سے آ رہا ہے، دھوپ سے آ رہا ہے، پانی پیش کرے یا جو ہے نا کوئی یا ربر ہے، اس کے ساتھ آنے کے بعد حسن سلوک کرے تو وہ تمام چیزیں کیا ہو جاتا ہے، وہ جو ہے نا بھول جاتا ہے. تو شوہر گھر میں آنے کے بعد بیوی پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے، پریشانیوں کو بڑھانے کا ذریعہ نہ بنے. آتے دیکھو تمہارے اماں آج میرے ساتھ ایسا کر دیے، تمہارے بہنہ آج میرے ساتھ کیا کرے، ایسا کر دیے. شکایتیں شروع کرتے اور میں پہلے آدھا پاگل ہو گیا رہتا، پھر یہ آدھا پاگل ہوتا، یا تو ادھر بھڑکتا یا تو ادھر بھڑکتا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بیوی شوہر کے لیے دنیا میں بھی مددگار ہونا چاہیے، آخرت میں بھی مددگار ہونا چاہیے. بیویاں سمجھتی ہیں کہ ماں کی شکایت کر کے جو ہے نا، ماں کی شکایت کر کے شوہر کو ماں کے خلاف کر کے کیا سمجھتی ہے کہ میں شوہر کو اپنے جیب میں ڈالی یا شوہر میرا ہو گیا سمجھتی ہے. لیکن اس کے سکاوے میں آ کر جو شوہر نافرمانی کر کے جہنم میں جاتا ہے اس کا سبب بھی بیوی بنتی ہے. بیویاں یہ بھی سوچے. تو لہذا ماں باپ کی اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بعض جو ہے نا ایسے شوہر ہوتے ہیں کہ گئے تو پورا ماں کی طرف بیوی کو پورا جو ہے نا یہ کر دیتے ہیں، نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. بعض گئے تو پورا بیویوں کی طرف پھنس جاتے ہیں، ماں باپ کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی آپ ایک سواری پر سوار تھے، اور ایک سواری کیسا بھی کٹا مار سکتے ہیں. لیکن جب تک شادی ہو گئی تو پھر دو سواریوں پر آپ سوار ہیں، اور آپ کو احتیاط سے کیا کرنا چاہیے، زندگی گزارنا چاہیے. بیلنسنگ ضروری ہے. تو ماں باپ کے سامنے بھی ماں باپ کا بھی احترام رکھے اور بیوی کا بھی کیا ہے، حقوق میں کمی نہ ہونے دے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، نفسیاتی طور پر بات، بیوی کے سامنے ماں باپ کا غصہ نہ کرے، ماں باپ کے سامنے بیوی کو غصہ نہ کرے. بیوی کے سامنے ماں باپ کو غصہ کریں گے تو بیوی کو کے نظر سے ماں باپ کا مقام کیا ہو جائے گا، گر جائے گا. اور بیوی کے ماں باپ کے سامنے بیوی کا کو یہ کریں گے تو اس کے دل کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. ہاں بظاہر کچھ ماں باپ کو اگر خوش کرنے کے لیے کبھی کبھار بیوی سے پہلے کامپرومائز کرے نا، میں چپ ایسا کرتا ہوں، آپ برداشت کر لینا. تھوڑی بہت غصے کی ایکٹنگ کر لیے، بعد میں جا کے کیا کرے والوں میں سمجھا لیے، ایک الگ بات ہے. لیکن اس کی بے عزتی اور اس کی چار لوگوں کے سامنے یا ماں باپ کے سامنے یا چار لوگ، کیونکہ جو ہے نا آدمی کو اس کے اگینسٹ کے سامنے اگر آپ بے عزت کریں گے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے عام آدمیوں کے سامنے کرنے سے. مثال کے طور پر میرا کوئی دشمن ہے، اس کے سامنے میری آپ انسلٹ کر رہے ہیں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوگی عام آدمی کے سامنے کرنے سے. تو لہذا وہ ایک کیا ہوتا ہے، شادی کے بعد ماں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اب میرا نہیں رہا، بیوی کا ہو گیا. تو ماں جو عام طور پر شادی کے بعد سائیکالوجیکلی طور پر جو ہے نا، جو مائیں بیٹوں کے ساتھ یا بہوؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ سلوک کرتے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا ایک خیال ہوتا ہے سائیکالوجیکلی طور پر، نفسیاتی طور پر ماں سمجھتی ہے کہ ایک میرا بیٹا اب میرا نہیں رہا، بیوی کا ہو گیا. تو محبت میں تقسیم
وہ ایک ذہن بن جاتا ہے، اور بیوی سمجھتی ہے کہ بیٹا کیا ہو گیا، میرا شوہر اماں کا ہو گیا. تو یہ ایسی نفسیات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ویسے وقت میں عقلمند آدمی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بیلنسی کو برقرار رکھے، اور یہی کامیاب آدمی ہے. یہ جنگ جیتنا بہت بڑی بات ہے. تو جنگ جیتنا بہت بڑی بات ہے. تو الغرض عزیزان محترم، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کبھی بھی کیا کرے، اس طرح کا کام نہ کرے. بیوی کو تربیت کرنا ہے، کچھ غصہ کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو سر پر بٹھا لے. کوئی خلاف شریعت کام دیکھے تو آپ اچھے انداز میں اس کو جو ہے نا اس کی طبیعت کے لحاظ سے ڈانٹے، اس کو تربیت کرے، یا ماں باپ کے خلاف کرے یا کوئی بھی کرے، تو مگر یہ کرے کہ جو ہے نا اس کی بھی عزت اور اس کی بھی عزت نفس کا کیا کرے، آپ لحاظ رکھیں. تو عزیزان محترم، یہ میں نے عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں مردوں کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے کیا کی معلوم ہے، ذکر کی. سب سے پہلا میں نے بتایا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ دونوں کے سے بھی تعلق ہے. پھر بیوی کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کہ شوہر کا احترام اس کے دل میں ہونا چاہیے. پھر جو ہے نا بیوی کے تعلق سے میں نے آپ کو یہ بات جو ہے نا بتلائی کہ وہ شوہر کی ساتھ اپنی محبت میں مخلص ہو. شوہر کو ATM یا کریڈٹ کارڈ کے ہولڈر ہونے کی بنیاد پر اس سے محبت نہ کرے، بلکہ شوہر ہونے کی حیثیت سے کیا کرے، اس سے محبت کرے. اور پھر کیا کرے، وہ شوہر کے ساتھ جو ہے نا محبت میں مخلص ہو، اور پھر اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. شوہر کی آمدنی کے لحاظ سے اپنے مطالبات رکھے، اور شوہر کی ناشکری نہ کرے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر بازار کو نہ جائے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے مال میں خرچ نہ کرے، ایسا کام نہ کرے جو اس کی ناراضگی کا کیا ہوتا ہے، سبب بنتا ہے. تو یہ چند باتیں عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں جو شوہر کے حوالے سے ان پر کیا معلوم ہے لازم ہے. انشاءاللہ پھر مردوں کی ذمہ داریاں بیویوں کے حوالے سے کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. قبر میں دیدار مصطفیٰ سے ہم کو بہرور فرما. حشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.